پارا نمبر 9 کا آج ہم لوگوں نے آغاز کرنا ہے، اور پارا نمبر 9 کے پہلے حصے میں چونکہ جب ہم کل ختم کیا تھا، مکمل کیا اپنا پارا نمبر 8، تو اس کے اندر ہم لوگوں نے مختلف انبیاء کے قوموں کے احوال جو ہیں وہ پڑھے تھے، اور اب جو ہے وہ پارا نمبر 9 میں ہم لوگ آغاز کریں گے اور جانیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنی جو ہے وہ بت پرستی جو میں مبتلا تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی جو ہے وہ ان کے ہاں عام تھی، اور زمین میں فساد کرتے تھے۔ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو گناہ کرتی تھی، وہ ہمارے ہاں اب پایا جاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا ہر وہ انسان کر رہا ہے جو کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی فروٹ والا ہے، یا چاہے وہ کوئی ویجیٹیبلز والا ہے، یا چاہے وہ کوئی کپڑے والا ہے، ناپ تول کے اندر کمی جو ہے وہ عام سی بات ہو چکی ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی وجہ سے جو ہے وہ عذاب آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، زمین میں فساد کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور بت پرستی تو تھی ہی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ جس طرح سے ہمیشہ ہر قوم کے سردار نے اپنے نبی کو جواب دیا، اور وہ کیا تھا؟ کیا شعیب، ہم تجھے اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بستی سے نکال دیں گے۔ تو دو آپشنز دیے حضرت شعیب کو، یا تو ہم آپ کو نکال دیں گے بستی سے، یا آپ ہمارے دین پر واپس آ جائیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ شعیب نے کہا کہ نہیں میں کروں گا، میں تمہارے دین پر کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مہلت دی، اور اس قوم پر مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ تھا زلزلے کا عذاب۔ آگے جو ہم لوگ آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر تمام نبیوں کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان نبیوں کے قوموں کے احوال بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اب اپنے ایک طریقہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دنیاوی جو زندگی میں جو عذاب آتا ہے اس کے متعلق میرا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 میں اس چیز کو بتاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں کے رہنے والوں میں تھوڑا سی تکلیف لے آتے ہیں، کوئی سختیاں لے آتے ہیں، وجہ کہ جو نبی آ رہا ہے، جو رسول آ رہا ہے، اس کی دعوت پر غور کریں۔ تکلیف میں انسان جو ہے وہ زیادہ غور و فکر کرتا ہے، اور جب اس پر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان نہیں غور و فکر کرتا۔ دیکھیں پھر اللہ نے طریقہ بتایا کہ اب جب میں اس قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہوں، اب اس کے نتیجے میں جو ان کا رد عمل ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ فلاح پائیں گے یا عذاب میں آئیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب قوم میرے حکم کی نافرمانی کرتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو میں انہیں تنگ حالات لے کر آتا ہوں، اگر تو وہ سدھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایمان لے آتے ہیں تو میں ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، بہت سی برکتیں ہوتی ہیں ان پر۔ لیکن اگر وہ قوم عذاب آنے کے باوجود بھی نہ سمجھے کہ ہم پر عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور نہ میرے قریب ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں کیا کروں گا کہ اب جو وہ بدحالی تھی، وہ جو اب میں نے تکلیف دی ہوئی تھی، اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں خوشحالی میں، اور نعمتوں کی فراوانی کرتے ہیں اس قوم پر بے حساب۔ یہ قوم وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور ہم ٹھیک دین پر ہیں، اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ عذاب ان کو آ پکڑتا ہے، عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے تو مصیبت لاتے ہیں جب انسان، اور یہی انسان کا معاملہ ہے، قوموں کے بارے میں بھی معاملہ ہے اور انسان کے بارے میں بھی،
کہ تب جب دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان پر تھوڑا تھوڑا مصیبتیں لے کر آتا ہے، اگر انسان سدھر جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر جاتا ہے، تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کی فراوانی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی تکلیفیں یا مشکلیں یا مصیبتیں لے کر آتے ہیں اور وہ اس میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات اس پر خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ خوشحالی کے دروازے اس کو کیا کرتے ہیں، اس میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر اچانک ایک دن آتا ہے عذاب اور اسے پکڑ لیتا ہے. پھر اس کے بعد آگے ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہاں سے ہم موسیٰ علیہ السلام، آج جتنا بھی ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے پڑھیں گے. تو قصہ ہے جو ہم پڑھیں گے. اب آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مطالبات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں کہ میں رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ بھیجا گیا رسول ہوں، اور لہٰذا تم یہ کام کرو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ رہا کر دو، جانے دو میرے ساتھ. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا، لیکن تم معجزہ لے کر آؤ. اس نے تو ہے معجزے کی ڈیمانڈ کی. اب جب اس نے معجزے کی ڈیمانڈ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے. اور وہ معجزات کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو فوراً سانپ بن گئی. ٹھیک ہے، سانپ بن گیا، ایک اژدہا بن گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگ گیا جیسے سورج چمکتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. تو یہ دو معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرعون کو دکھائے، تو فرعون نے رد عمل میں کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ تو جادوگر ہے. تو اب جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. اب جو فرعون کے درباری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس شخص کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو فرعون نے فیصلہ کیا کہ ملک بھر سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ جادو تھا، تو جادو کا توڑ تو جادو ہی ہوتا ہے. تو کہا کہ جادوگروں کو جو ہے وہ بلایا جائے، اکٹھا کیا جائے. اس نے تمام ماہر جادوگروں کو بلایا. جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم جیت گئے اس شخص سے تو ہمیں پھر کیا ملے گا؟ تو فرعون نے پھر کہا کہ میں تمہیں اپنے دربار میں ایک منصب جو ہے وہ عطا کروں گا، اپنے دربار میں جو ہے وہ پرماننٹ رکھ لوں گا، بس موسیٰ علیہ السلام سے جیتنا ہے. یہ جادوگر اور فرعون کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور جب یہ مکالمہ مکمل ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ پھر سامنا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کو جو ہے وہ پہلے جادو دکھانے کی پیشکش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پہلے تم دکھاؤ گے کہ میں دکھاؤں؟ بلکہ جادوگروں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے آپ دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دکھائیں پہلے. تو جادوگروں نے کیا کیا کہ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں جو ہیں وہ پھینکی زمین پر، تو وہ سانپ بن گئے. اصل میں نہیں، لیکن صرف دیکھنے والوں کی نظر میں دھوکے کی حیثیت سے وہ ایک سانپ بن گئے کہ دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اصل میں سانپ ہے. لیکن چونکہ جادو کا یہی ہوتا ہے کہ اصل میں ہوتا کچھ اور ہے، بٹ نظر ہمیں کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ وہ جو سانپ انہوں نے بنائے تھے اس کو نکل گیا. اب ان کا تو جادو جھوٹ تھا، ان کا تو صرف فریب تھا کہ جو آنکھوں کو دھوکہ دے رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو اصل میں سانپ بنا، اور وہ سارے ان کی لاٹھیوں کو، ان کے جو سانپ تھے ان کو کھا گیا. اب جب یہ معاملہ دیکھا، دیکھیں جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کو بخوبی پتا ہوتا ہے اپنی فیلڈ کی چیزوں کا. اب جادوگر تھے اور یہ سب دیکھ کر انہیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ جادو ہے یا معجزہ ہے، تو وہ کہاں کے جادوگر ہوتے؟ ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اسی کو پتا ہے نا اپنی فیلڈ کے بارے میں. انجینئر تو آگے نہیں بتا سکتا اس کو.
ڈاکٹر اس کی جو ہے وہ پیچیدگی کو بھی سمجھے گا اور ہر معاملے کو جو ہے وہ اچھے سے. اسی طرح سے انجینئر کا معاملہ ہے، ہر شخص اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہے. اسی طرح جادوگروں نے جب دیکھا کہ یہ تو جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو معجزہ ہے، ایسا ریئلٹی میں تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اصل میں کوئی چیز بنائیں اور وہ اس طرح سے ہو جائے. تو پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو جادوگر تو ایمان لے آئے. اب یہ سارا معاملہ فرعون دیکھ رہا ہے، فرعون کے دربار میں ہو رہا ہے اور پورا مجمع ہے، لوگوں کا ہجوم ہے جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو اب چونکہ وہ طیش میں آ گیا فرعون، اب چونکہ یہ تھا کہ جادوگر ایمان لے آئے ہیں جن کو بلایا گیا تھا، رایا پر کیا اثر ہوگا. جب عوام یہ سب دیکھے گی تو پھر تو طرح طرح لوگ اسلام میں آ جائیں گے اور موسیٰ پر ایمان لے آئیں گے علیہ السلام. تو پھر جو ہے میں کہاں جاؤں گا. اس نے پھر جو ہے وہ دھمکی دی پھر جادوگروں کو کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو آج تک کبھی کسی نے کسی کو نہیں دی. میں مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا یہ سزا ہم نے پڑھی ہے ڈکیت کے حوالے سے کہ جو قتل تو نہیں کرتا لیکن مال چرا لیتا ہے. تو اب جو ہے وہ مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کاٹنے کی دھمکی دی اور پھر کہا کہ میں یہ کر کے تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. جادوگروں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں، ہم تو ایمان لے آئے، اب نہیں ہم پیچھے ہٹیں گے. اور پھر بلکہ انہوں نے دعا کی، سورۃ الاعراف میں ان کی دعا موجود ہے 126 آیت میں. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا جو فیضان یعنی دروازہ جو ہے وہ کھولے رکھ اور صبر پر ہمیں استقامت دے، ہمیں قائم رکھ اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم تیرے فرما بردار ہو کر مریں، تیری فرما برداری میں ہم مرنا چاہتے ہیں. اے ہمارے رب اب یہ جو سزا ہمیں دینے والا ہے فرعون، اس سے ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے پھر جائیں، تو ہمیں ہمارے دین پر قائم رکھنا. اور اس کے بعد جو ہے جب فرعون کو مزید جو بغاوت کا خطرہ ہوا اپنی رایا سے، تو فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ طے کیا کہ اب کیا کیا جائے. تو فرعون نے کہا کہ میں انہیں پھر سزا دوں گا. اور وہ سزا کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دوں گا تاکہ بیٹیوں سے گھر کا کوئی کام لیا جا سکے اور بیٹوں کو قتل کر دوں گا. اب یہ سارا معاملہ بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کرو، کچھ نہیں ہوگا. تو بنی اسرائیل یہاں پر شکوا کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا یہاں پر بنی اسرائیل کا جو معاملہ ہے، شروع سے ناشکری قوم ہے، اللہ نے ہمیشہ فرما برداری کی. اب دیکھیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ فرما برداری کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہمیشہ نعمتیں ان پر کی ہیں اور بدلے میں کیا چاہا فرما برداری کرے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی. بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا تھا؟ انہوں نے جو ہے وہ بولا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں دکھ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو مارے گئے، ہمیں پہلے تو چلو ہم زندگی گزار رہے تھے غلامی کی، اور اب تو ہم مار دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ کیا جو ہے وہ معاملہ کر رہے ہیں. تو ہوا کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی. اور تسلی کیا تھی کہ صبر رکھو، ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ تمہارے دشمنوں کو ضرور ہلاک کرے گا اور تمہیں ضرور اس زمین میں خلیفہ بنائے گا. تمہیں اس زمین میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ایک مقام اور مرتبہ دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور اب آل فرعون پر عذاب کی صورتیں شروع ہوتی ہیں. پہلا عذاب ان پر آیا قحط کا عذاب، کہ ان کی پیداوار میں، ان کی فصلوں میں کمی آنی شروع ہو گئی.
کئی سالوں تک کمی آئی. اب یہ ان پر پہلا عذاب تھا. اب یاد رکھیے ہر عذاب آتا تھا آل فرعون یعنی فرعون کے جو ماننے والے وہ آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے تھے دعا کرو اللہ سے, آپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے, وہ عذاب ٹل جاتا تھا. اور پھر وہ قوم نافرمانی کرتی تھی, پھر ایک عذاب آتا تھا, پھر وہ درخواست کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے, حضرت موسیٰ پھر دعا کرتے تھے اور پھر عذاب ہٹتا تھا اور پھر وہ نافرمانی کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان پر آخری عذاب آیا. دوسرا عذاب ان پر آیا ٹڈیوں کا عذاب. ایسی ٹڈیاں جو آتی تھی, فصل کھڑی ہوتی تھی, ساری کی ساری فصل کھا جاتی تھی. پھر ایک ان پر جو ہے وہ عذاب آیا طوفان کا. یعنی اتنی تیز بارش ہوئی کہ ان کی فصلیں خراب ہو گئی. پھر جوؤں کا عذاب آیا, یعنی جو غلہ انہوں نے سٹور کیا تھا کھانے کے لیے اس میں سسری جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ان میں مینڈکوں کا عذاب آیا. مینڈک سے مراد کہ ہر جگہ مینڈک, سالن میں مینڈک, برتن میں مینڈک, یعنی ہر جگہ مینڈک ہوتے, جو برتن کھولتے اس میں مینڈک. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا بچا ان کے پاس. پھر اس کے بعد خون کا جو ہے وہ ان پر عذاب آیا. ٹھیک ہے, کہ ان کا جو پانی پیتے تھے وہ پیتے دیکھ کر تھے, پانی ہوتا تھا لیکن جیسے ان کے منہ میں جاتا تھا خون بن جاتا تھا. اب یاد رکھیں یہ سارا عذاب آل فرعون پر آ رہا ہے. بنی اسرائیل بھی فرعون والوں کے ساتھ ہی رہ رہے. ایک گھر فرعون کا ہے تو اگلا گھر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کا ہوگا. ایک فصل اگر فرعونی کسی کی ہے تو ایک فصل جو ہے وہ اسرائیلی کی ہوگی, بنی اسرائیل کی ہوگی, ان میں سے کسی کی ہوگی. تو عذاب صرف آل فرعون پر آتا تھا. اگر فصل کھڑی ہے, پانی کا عذاب ہے, بارش کا عذاب ہے, ٹڈیاں اگر آتی تھی تو آ کر آل فرعون کی فصل کو کھاتی تھی, جو بنی اسرائیل کے ہوتے تھے وہ ٹھیک رہتے تھے. اسی طرح سے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. جو لقمہ جو نوالا بنی اسرائیل کھاتے تھے وہ صحیح ہوتا تھا, جو لقمہ جو نوالا آل فرعون اپنے منہ میں ڈالتے تھے وہ خون بن جاتا تھا. تو عذاب جو تھا وہ فقط صرف ان پر تھا, بنی اسرائیل کو جو ہے وہ عذاب پر نہیں تھا. اور الٹیمیٹ جو عذاب آیا ان پر وہ پھر آیا سمندر کا عذاب, کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ پھر کہاں غرق ہو گئی, سمندر میں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, سمندر 2 حصوں میں ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور ان کی قوم بھی بنی اسرائیل چلے گی, اور فرعون کے جو ماننے والے ہیں وہ سمندر میں غرق ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے ہیں, اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ نکلے, تو ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو بت پرستی کرتی تھی, جو گائے کی عبادت کرتی تھی. اب آپ یہ چیک کر لیں بنی اسرائیل کی جو ناشکری کا لیول, اب پیچھے اتنے زیادہ عذاب سے بچ کر آئے اور اتنے زیادہ معجزات دیکھ کر آئے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آتا تھا, ان پر عذاب آتا تھا, سب دیکھ کر آئے. ابھی آئے کو کچھ دیر ہوئی ہے, کچھ دیر. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا جو ہے وہ ایک معبود بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں, ہمیں بھی جو ہے وہ ایسا بادشاہ بنا دے. موسیٰ علیہ السلام بڑے اس پر جو ہے وہ غصہ ہوئے اور کہا تم تو بڑے جاہل ہو, تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی تم نے تو دیکھ کر آئے ہو نعمتیں اللہ کی, اور پھر تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے بت پرستی کرنی ہے, ہم نے جو ہے وہ شرک کرنا ہے. تو یہ قوم پہلے دن سے ایسی تھی. ہر طرح کی نعمت اللہ نے کی, ہر طرح کی فراوانی اللہ نے دی, ہر طرح کی مشکل سے جو ہے وہ رہائی دی, لیکن ہمیشہ انہوں نے کیا کیا, نافرمانی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو گرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل دیکھو
میں نے تمہیں کس کس چیز سے نجات دی. ٹھیک ہے, میں نے دیکھو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے, میں نے جو ہے وہ تمہیں اس سے نجات دی. وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, تو میں نے دیکھو تمہیں اس سے نجات دی ہے. پھر نعمتیں یاد کروائی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے میں نے 40 رات کا اعتکاف کروایا, اور پھر اس اعتکاف میں نے توریت دی, تمہیں ایک کتاب دی, ایک شریعت دی. یہ کم بات ہے. ٹھیک ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر آ جائیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے, اپنا جانشین بنا کر گئے تھے, اور کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا دھیان رکھنا اور ان کو کسی بھی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہ ہونے دینا. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اب یہاں پر اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, اس آنکھ سے, اس جسم سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دیکھو اگر یہ پہاڑ میرا دیدار برداشت کر گیا نا تو تم بھی کر جاؤ گے. جو پہاڑ کو اللہ نے تجلی دکھائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑا, اور جب پہاڑ گر پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور جب پھر انہیں تھوڑا سا ہوش آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے توبہ کرتا ہوں اے اللہ کہ میں نے ایسا مطالبہ کیا, میں تو فقط ایک انسان ہوں اور میں نہیں رکھ سکتا طاقت تجھے دیکھنے کی, اس جسد خاکی سے اور اس آنکھ سے میں نہیں دیکھ سکتا. اور پھر اس کے بعد اب معاملہ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اعتکاف پورا کروایا موسیٰ علیہ السلام کو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے توریت دی. اب توریت کے اندر جو احکامات تھے وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ پہلے تو توریت جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی. دوسرا, ان کو حکم دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا خود بھی توریت پر عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی کہو کہ اس پر عمل کریں, اور اس کو مضبوطی سے بس پکڑ لیں, اس کو چھوڑے نہیں, اس کے ہر ایک کام کو ماننا ہے. جیسا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اے امت مسلمہ, ٹھیک ہے, اے مسلمانوں, اے مومنوں, اے ایمان والو, اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, تھام لو اس کی رسی کو, اسے چھوڑو نہیں, ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. اور پھر معاملہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب ادھر وہ معاملہ ہو رہا ہے, اعتکاف چل رہا ہے, پھر کتاب دی جا رہی ہے, وعدے لیے جا رہے ہیں, اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کر رہی ہے؟ 40 دن برداشت نہ کر سکی, اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور کہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں, تو لہٰذا ہمیں تو عبادت کے لیے کوئی معبود چاہیے. حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر بھی, چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے وہ نجات دلوا کر لے کر آئے وہاں سے اللہ کے حکم سے, تو انہوں نے جو ایک سامری جادوگر تھا, ایک شخص تھا, ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا؟ اس نے قوم کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا. قوم سے سارا زیور اور سونا لے لیا, سارے سونے کو اس نے پگھلایا آگ میں, اور پھر ایک بچے کا اس نے جسم بنا دیا, اور اس میں ایک سوراخ چھوڑ دیا کہ جس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی. تو بنی اسرائیل کو لگا گویا کہ یہ بات کر رہا ہے, تو بنی اسرائیل بچے کی عبادت میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے. اب بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو منع کر رہے تھے کہ نہ کرو شرک, اور کچھ لوگ تھے جو شرک کر رہے تھے. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں اور دیکھا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا غصہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کی جو تختیاں تھی, توریت تھی, اس کو پھینکا, اور حضرت ہارون کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچا اور پوچھا کہ یہ تم میرے بعد جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ اتنا سخت رویہ اختیار کیا حضرت ہارون کے ساتھ. حضرت ہارون نے کہا کہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ, یعنی بنی اسرائیل کو ہنسنے کا موقع نہ دو مجھ پر, میں ظالم نہیں ہوں, میں نے روکا ان کو, لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی, میں نے بہت روکا لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی, تو لہٰذا میرے ساتھ ایسا رویہ کر کے مجھے ظالموں میں شمار نہ کرو, جیسے میں گناہ گار ہوں. میں نے ان کو بہت روکا لیکن انہوں نے میری نہیں سنی. تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر جو ہے وہ احساس ہوا بنی اسرائیل کو, وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیشہ ہوتا تھا اور پھر وہی کام کرتے تھے دوبارہ. جیسے ایک بچہ ڈھیٹ ہوتا ہے نا, اس کو سمجھا رہے ہیں, وہ سمجھ گیا, تھوڑی دیر بعد میں پھر وہی کام کرنا.
اسی طرح سے بنی اسرائیل کا حال تھا. اللہ نے خیر ان کا اس جرم معاف کیا. اور جرم اللہ نے کس طرح سے معاف کیا؟ اللہ نے کہا جنہوں نے شرک کیا ہے نا ان کو اب قتل کرو. اب قتل کرے گا کون؟ وہ کہ جنہوں نے اللہ کے شرک سے روکا تھا. کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو. اب ان توحید پرست لوگوں کو اللہ نے حکم دیا اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا ہے. اس دن 70,000 یہودی قتل کیے گئے تھے. 6 لاکھ تھے جب مصر سے نکلے تھے اور 70,000 قتل ہوئے تھے اس دن. اب یہ سارا معاملہ سورٹ آؤٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے پھر سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو کتاب آپ لے کر آئے ہیں یہ آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، کیا پتا خود سے لکھ لائے ہوں 40 دنوں میں، تو ہم تو نہیں مانیں گے. تو پھر فیصلہ یہاں پر ہی ہوا کہ 70 لوگ جائیں گے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کے ساتھ اور دیکھیں گے. اب وہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. تو ہوتا ہے کہ ہلکا سے تجلی یا ایک بجلی کی کڑک آتی ہے اور وہ سب کے سب پھر جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. بعض کے مطابق کہ سب کے سب مر جاتے ہیں اور پھر زندہ ہوتے ہیں، اور بعض کے مطابق کہ وہ پھر بے ہوش ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اللہ ان کو دوبارہ زندگی دیتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پھر آگے اللہ مزید موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ پھر کیا آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا کہا اور انہوں نے کہا ہم نے جہاد نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جہاد کرنے سے منع کیا تو اللہ نے ان کو سزا دی. پھر صحرائے سینا میں قید کر دیا 40 سال کے لیے. اللہ نے فلسطین کی زمین کو 40 سال کے لیے حرام کر دیا. پھر بھی اللہ نے سزا میں بھی انعام کیا. اللہ نے کوئی اس میدان کو پورا ایک کھلا میدان، اس میں کوئی سایہ نہیں. اللہ نے بادلوں کے ذریعے ان کے اوپر سایہ کیا تاکہ ان کو گرمی کی دھوپ نہ لگے. اللہ نے منو سلوا دیا کھانے کے لیے. پانی کے لیے چٹانوں میں سے اللہ نے چشمے پھوڑ دیے. یہ نعمتیں کی اللہ نے سزا میں بھی. اور اللہ ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نیک لوگ بھی موجود ہیں جو قوم میں انصاف سے کام لیتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خود بھی نیکی کے عمل کرتے ہیں اور جو ہے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں. اور پھر اللہ نے مزید ایک نافرمانی کا ذکر کیا آل فرعون کی. ہفتے کے دن آل فرعون کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کام نہیں کرنا. ان کی شریعت میں ہفتے کے دن کام کرنے پر منع کیا گیا. اور آج بھی جو پریکٹس کرتے ہیں جوئش اپنے مذہب کو، تو وہ ہفتے کے دن کام نہیں کرتے، چھٹی ہوتی ہے ہفتے کے دن. ہفتے کے دن اللہ نے ان کو منع کیا گیا تھا کہ نہیں کام کرنا. اور اللہ نے ان کی آزمائش کی مچھلیوں سے کہ یہ سمندر کے کنارے پر جو ہے وہ مچھلیوں کو آپ کہنے پکڑتے تھے اور سارا ہفتہ اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی، لیکن ہفتے کے دن جو ہے وہ پورے ہفتے جتنی مچھلیاں آتی تھی، آپ کر لیں کہ ہفتے کے دن اتنی مچھلی آتی تھی جتنی پورے ہفتے میں آتی تھی. تو یہ آزمائش تھی اللہ کی. انہوں نے کیا کیا، یہ جو جاتے ہوتے تھے اور جال بچھا آتے ہوتے تھے، وہ مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی اور جا کر اتوار کو نکال لیتے اور کہتے تھے کہ ہم نے کون سا جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے تو کوئی نافرمانی کی، ہم نے کوئی کام نہیں کیا. تو ان کے یہ جو چال انہوں نے ایک چلی اور بے وقوف بنانے کی کوشش کی، تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو نافرمانیاں تھیں ان کے نتیجے میں جو ان کو الٹیمیٹ سزا دی وہ کیا تھی. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اعلان کرتا ہوں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو جہاد کو نا قیامت تک بنی اسرائیل پر، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ بات کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ میں قیامت تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے. بلا شبہ آپ کا پروردگار مقرر وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا. تو اب یہاں پر دیکھیں بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یعنی یہود. اللہ نے کہا میں قیامت تک تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو تمہیں بدترین عذاب دیں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ایسی صورت نہیں ہے.
تو ممکن ہے کہ وہ الٹیمیٹ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے عذاب دینا اس کا وقت قریب ہو، تو اللہ نے ڈھیل دے دی. لیکن تب سے لے کر جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اور فلسطین کو فتح کیا. فلسطین کو فتح کرنے کے بعد جب نافرمانیاں قوم کے اندر بڑھی، کیونکہ یہ ہم صرف بنی اسرائیل جب ہم آغاز کریں گے نا صرف بنی اسرائیل کا، اس کا پہلے جو 4-5 آیات آتی ہیں 2 رکوع تقریباً، ان کے اندر یہی آتا ہے بات کہ بنی اسرائیل کے اندر جو زوال 2 آئے اور 2 عروج آئے، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے اندر زوال آیا اور کس طرح سے عروج آیا. وہ ہمیں اس آیت کا جو ہے وہ بہترین ہمیں عکاسی کرتی ہے، وہ 2 رکوع بنی اسرائیل کے، سورہ بنی اسرائیل کے. اب اس کے اندر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، یہ دیکھیں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور تالوت، ان کے دور کے اندر تو عروج تھا بنی اسرائیل کو. لیکن جیسے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنی شروع کی، اپنے دین کو بھلانا شروع کیا، اس کے اندر تبدیلیاں لانی شروع کی، تو انہیں پھر ہر طرف سے عذاب ہوا. کبھی ان پر جو ہے وہ رومیوں نے حملہ کیا، تو کبھی کرسچنز نے، اور کبھی جو ہے وہ کسی اور امپائر نے. یعنی ان پر حملے ہوتے رہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو قتل کرتے رہے. جنگ بھی نہیں ہوئی بلکہ قتل کرتے رہے اور بے گھر کرتے رہے. کبھی ان کو نکال دیا جاتا تھا فلسطین سے، یہ پھر جانے کی کوشش کرتے تھے، پھر کوئی پاور آ کر ان کو وہاں سے نکال دیتی تھی، اور پھر یہ بسنے کی کوشش کرتے تھے، پھر کوئی نکال دیتا تھا. اور ایسے ہی ہمیشہ جو ہے وہ بھٹکتے رہے. اور اب جو ہے وہ ٹیمپریری آپ کہہ لیں ایک جگہ ہے، پرماننٹ تو نہیں، تو یہ ہمیشہ بھٹکتے رہے اور ہر طرف سے انہیں عذاب ہوتا رہے. کیوں؟ جو نافرمانیاں انہوں نے کی اور جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر انہوں نے غداری کی اللہ کے ساتھ، اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت ترین سزا دی. ہر طرف سے ان پر عذاب برستا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عذاب برستا رہے گا. لیکن ایک وقت آئے گا، پھر اس کے آ جانے میں اللہ تعالیٰ دیر نہیں کرے گا. جب ایک وقت کا مقرر ہونا ہے، اور وہ وقت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے جب ان کو ختم کرنا ہے، اس وقت تک اللہ نے تھوڑی اب مہلت جو ہے وہ دے دی ہے، اور وہ اسی مہلت میں بہک رہے. تو یہ جو ہے یہود کی اب سزا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور یہ ان کو مل کر رہے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں دنیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑنے والے انسان کی مثال ایک شخص ہے کہ جس کے اندر دنیا زیادہ بستی ہے اور جس کے اندر خواہشات نفس بہت زیادہ ہے. دیکھیں، جس کے اندر خواہشات نفس ہوگی وہی دنیا میں زیادہ رہے گا، کیونکہ نفس کی خواہش آپ کو دنیا کی طرف ہی کھینچتی ہے. کبھی نفس کی خواہش آپ کو اللہ کی طرف نہیں کھینچے گی، کہ نفس چاہتا ہے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے عیش، دنیا کے مزے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے. کسی کو بھی نہیں پسند آئے گا کہ میری مثال اللہ تعالیٰ کتے کے ساتھ دے. اللہ نے صرف اس شخص کو جو ہے وہ کمپیئر کیا ہے کتے کے ساتھ، کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا دل کیا کر رہا ہے، میرا معاشرہ کس چیز کی اجازت دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، لوگ کس چیز کی اجازت دے رہے ہیں، میں وہ کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں ایک کتا ہوتا ہے نا، کتے پر آپ حملہ کریں نہ کریں، وہ دونوں صورتوں میں ہانپتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی زبان بھائی لٹکتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیوں یہ مثال دیتا ہوں، اشرف المخلوقات ہے انسان، اسے کمپیئر میں نے کیوں کیا اس کے ساتھ. اسی کی وجہ اللہ نے اس آیت میں آگے بتائی تاکہ کچھ لوگ غور و فکر کر سکیں. انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، تو اس لیے میں مختلف طریقوں سے مثال بیان کرتا ہوں
شاید کہ وہ سوچنے لگ جائے اور شاید کہ وہ پلٹ آئے. تو ہمارے لیے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا اہم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنا زیادہ اہم ہے. دیکھیے، اگر انسان آج دنیا میں بھی ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج کیا ہمیشہ سے ہر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں بھی. ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، ہم چاہتے ہیں ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں. صرف اس کا ایک حل ہے، دین کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گی. ہمارے بڑے لیول پر نہیں ہو سکتا دین قائم، ہم اپنے لیول پر کرنے اگر دین قائم، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے گا. آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، عزت والے بنیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو عزت دے گا. صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو تھام لینا مضبوطی سے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنا، نہیں دیکھنا کہ میرا دل کیا کر رہا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے. نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ منظور نہیں ہے. اللہ کو اگر اللہ نے وہ اجازت دی ہے اس چیز کے کرنے کی تو ٹھیک ہے، نہیں اجازت دی تو نہیں کرنا. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز آتی ہے. تو ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ کی پیروی کرنی ہے، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی. اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے تو ہماری مثال بھی اس کتے جیسی ہے کہ جس پر حملہ کریں یا نہ کریں وہ ہامتا رہتا. اور اس کے بعد آیت نمبر 188، ایک اور چیز، ایک اور کلیئرٹی جو ہم سب کو ملے گی اس آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے ان سے کہ مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے. اللہ ہی ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، بھلائیاں، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں نا، اور ہم نے پچھلے دنوں میں بھی سورۃ الانعام میں بھی پڑھا اور سورۃ المائدہ میں بھی پڑھا، تو وہ ایسے ہی نہیں بات کہہ دی تھی. جب ہم قرآن کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، کون سی بات کوئی بتائے گا کہ ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ، آپ نے اپنی منتیں، اپنے حاجات اللہ سے مانگنا ہے. کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ چیزیں لکھی ہے، اور جب ہم قرآن کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی مزید کلیئرٹی ملتی ہے. تو دیکھیں، جب نبی اپنے آپ کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے اور اللہ ہی تعالیٰ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہماری زندگی کے معاملات بھی سارے اللہ کے ہاتھ میں نا. جب نبی کی زندگی کے معاملات سارے اللہ کے ہاتھ میں، تو ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. ہمیں جیسے ہم نے سورۃ آل عمران کے اندر پڑھا تھا، غلوف نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غلوف نہ کرو. اور غلوف ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا، چاہے وہ محبت میں یا نفرت میں. ٹھیک ہے، جیسے عیسیٰ کی مثال زیادہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے. عیسائیوں نے محبت اتنی کی، غلوف اتنا کر دیا محبت کے لیول پر کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اور یہودیوں نے اتنی نفرت کی کہ انہیں جو ہے وہ ولد الزنا قرار دے دیا، کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میاں نروی، ہم امت وسط، اللہ نے کہا تھا نا کہ تم امت وسط ہو،
تم اعتدال میں رہنے والی امت ہو. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے. ہمیں بھی ان کی ذات میں غلوب نہیں کرنا. جو چیز جس طرح سے ہے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے. تو جب اتنی کلیئرٹی اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر ہمیں دے دی، پھر کوئی اور جواز نہیں بنتا. ہاں، اگر کوئی شخص واقعی میں ہدایت کا طلبگار ہے، واقعی میں اصلاح کا طلبگار ہے، تو اس کے لیے یہ آیات بغیر کسی تفسیر کے صرف ترجمے کے لیے کافی ہے کہ ترجمہ وہ پڑھ لے، تو اس کے لیے اس میں کلیئرٹی جو ہے وہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور اسے کرنا کیا. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل جاننے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں نبی کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غلوف نہیں کرنا ہے. ہمیں حد سے نہیں بڑھنا. اتنا حد سے نہیں بڑھنا. جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ہمیں اس مقام اور مرتبے کو پر ان کو رکھنا ہے، اور وہی مقام اور مرتبہ ان کو ہم نے ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم غلوف کریں گے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 189، یہ بھی بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہاری تو جو ہے وہ اسی سے تمہاری اس کی بیوی بنائی، پھر اس نے اس سے سکون حاصل کیا. پہلا پوائنٹ تو یہ. دیکھیں، اب یہاں پر بات تو حضرت آدم اور حضرت حوا کی ہو رہی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا، اور پھر جو ہے وہ یعنی ان کی بیوی. تو دیکھیں یہاں پر اللہ نے اس کے آگے کیا کہا؟ تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے. تو شادی کا بیسک مقصد کیا ہے؟ سکون. اگر دو لوگوں کو، چاہے وہ دیندار ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اگر دیندار ہے تو سارا ریکوائرمنٹ آپ پوری ہو رہی ہے، یا پیسہ ہے تو ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی، یا تعلیم ہے اس کے پاس تو ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. یہ چیزیں ایک الگ معاملہ ہے. اور جو مین اللہ تعالیٰ نے، ابھی تو آپ کا واٹس ایپ پر مائک آف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اچھا ٹھیک ہے، میں اس میں یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو مقصد بیان کر رہے ہیں وہ مقصد ہے کہ سکون حاصل کرنا، چاہے وہ شوہر کے لیے بیوی یا بیوی کے لیے شوہر. شادی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سکون ہے. اگر ایک شادی میں سکون نہیں ہے، یا دو لوگوں کو ساتھ رہیں گے اور سکون نہیں ملے گا انہیں، تو پھر اس جوڑے کو شادی نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، پیسہ، تعلیم. سب سے پہلے تو ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے پیسہ، پھر پرائیورٹی ہوتی ہے تعلیم. ٹھیک ہے، پھر آج کل خاندان میں کچھ لوگ دیکھ ہی لیتے، پر دیکھتے ہیں لوگ. پھر اس کے بعد لاسٹ پہ دین. ٹھیک ہے نا، ہم الٹا چلتے. اور سکون جو سب سے اہم ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے. اور سکون کیسے ملے گا؟ جب دونوں لوگوں کی ذہنیت یا دونوں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح محسوس کریں گے رہنے میں، ان کو لگے گا. اب یہاں پر لگے گا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں جان کر، کسی کے گھر اور کسی کی عادتوں کے بارے میں، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ لمبی لمبی باتیں شروع کر دے اور پھر ڈیسائیڈ کرے کسی شخص کے ساتھ میں نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یہاں پر یہ مطلب نہیں میں بتا رہی. یہاں پر یہ مطلب ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے، اول تو پہلے بہت کم بچے سے پوچھا جاتا ہے، لیکن بچی سے نہیں پوچھا جاتا.
ابھی بھی ایسے گھر موجود ہیں. پہلی چیز تو یہ، تو وہیں پر وہ آدھی غلطی تو وہیں پر ہو جاتی ہے. پھر دوسری جو چیز یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں ایک دوسرے کے، اگر ہمیں گھر والوں سے پتہ چل جاتا ہے نا، ہم جس کے بچے کی شادی ہو رہی ہے ہم بتاتے ہیں کہ جس کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے اس کی تعلیم یہ ہے، وہ اتنا کماتا ہے، وہ اس طرح کا اس طرح کا ہے. ہم اس کی وہ عادات یا وہ کس بیہیویئر کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مزاج کیا ہے یا وہ کس طرح سے رہتا ہے، وہ نہیں بتایا جاتا. اس کی بیسس پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ آپ کتنے سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. پیسہ جو ہے، تعلیم، یہ ریکوائرمنٹس یہ پوری نہیں کرتے. بہت سے آپ کپل دیکھیں گے جن کے ہاں پیسے کی بھرپار ہے لیکن سکون نہیں ہے، ان کے مزاج نہیں ملتے. اور بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پر پیسے کی کمی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے. تو طبیعت کا ملنا، نیچر کا ملنا یہ بڑا اہم ہے. اور یہ جب ماں باپ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں انہیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن ہماری پرائیورٹیز پیسے سے شروع ہوتی ہے، پھر تعلیم، پھر خاندان، پھر اس کے بعد دین. تو اپوزٹ چلا جاتا ہے. اللہ نے مقصد بتایا کہ دیکھیں جو شادی کا مقصد ہے ایک اولاد، ایک نسل کا جو ہے وہ آگے بڑھانا تو ہے ہی، لیکن اس کا بنیادی اور مین جو مقصد ہے وہ سکون ہے. اگر سکون نہیں ہے کسی شادی میں تو جو شادی کا مقصد ہے وہ چلا گیا، پیچھے مقصد نہیں بچا کچھ بھی. کیونکہ جب ایک گھر کے اندر سکون ہوگا تو وہاں کے بچوں کی پرورش بھی اچھی ہوگی، وہاں کے بچوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم بھی اچھی ملے گی. یعنی اگر سکون ہے نا تو پھر سب کچھ اچھا ہوگا. پھر پازیٹیوٹی انوائرمنٹ میں، ماحول میں، سوسائٹی کے اندر زیادہ پھیلے گی. ٹھیک ہے. لیکن جب ہر وقت لڑائی جھگڑے، شکوے شکایتیں، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ویسا معاشرہ ہوگا جیسا ہمارا معاشرہ ہے. پھر دین کی تعلیم کی کمی ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر تمام تر وہ برائیاں، کیونکہ تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی ہوگی، آپس کے مسئلے نہیں سولو ہوئے ہوں گے، لڑائی جھگڑوں پر زیادہ فوکس ہوا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں نے جو جوڑے بنائے اس کا بنیادی مقصد ہے سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حمل کی بات کی، تو گویا کہ سب سے پہلی پرائیورٹی کیا ہے؟ سکون. اور پھر اس کے بعد اولاد. انہوں نے کہا پھر میں ان کے یہاں اولاد دیتے. اور اب یہاں پر چونکہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، اب ہوتا یہ تھا کہ شروع میں حمل ضائع ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، ہلکا ہوتا تھا. یا اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بالکل ایک نطفے کی شکل اور بالکل چھوٹا سا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ 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 بچہ پورا ایک بنتا ہے، اور وہ ایک بھار ہوتا ہے بچے کا پیٹ میں ماں کے. اور یہاں پہ پھر یہ ہے دعا، کہ پھر وہ دونوں دعا کرنے لگے اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں صحت مند بچہ دے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو ان کے ہاں پہلے اولاد ہوتی تھی تو وہ صحیح سے پیدا نہیں ہو پا رہی تھی، بچہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا تھا. پھر انہوں نے دعا کی اللہ ہمیں صحت مند بچہ دے، تو ہم پھر جو ہے وہ یقین شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالی بات کرتے کہ جو دینے والا ہے نا، جو معبود ہے جس سے آپ پکارتے مدد کے لیے، نفع و نقصان کے لیے، حاجت روائی، ٹھیک ہے نا، مشکلوں کو دور کرنے کے لیے، تکلیفوں کو دور کرنے، جس سے بھی آپ پکارتے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. محتاج سے کیا مراد ہے؟ وہ کھانے پینے سے آزاد ہو،
وہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہو اور اختیار رکھتا ہو خود کو نفع دینے کا بھی اور نقصان دینے کا بھی. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے اس کو کبھی موت نہ آنی ہو. تو یہ پھر الہ ہے. تو جس کو بھی پکارو گے اس کے اندر یہ آنی چاہیے خصوصیت. تو الہ کبھی محتاج نہیں ہوتا, معبود کبھی محتاج نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ تو تمہاری ہی طرح کے جو ہے وہ بندے ہیں. یعنی تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دے. اب جو لوگ ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, یہاں پر اس آیت کے اندر اس بات کا بھی جواب ہے. اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے تو وہ تو تمہاری طرح کے انسان تھے. جیسے تم انسان ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, سوتے ہو, ویسے ہی وہ کرتے تھے. جو تمہاری ضروریات زندگی ہے وہی ان کی تھی. تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان ہونے کے لحاظ سے وہ بھی انسان تھے, تم بھی انسان ہو. تم اپنے ہی جیسے کسی انسان کو پکارتے ہو. اور اگر تو تم سچے ہو اس دعوے میں, ٹھیک ہے, تم ان کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, یا اللہ کو پکار رہے ہو لیکن ساتھ ان کو بھی پکار رہے ہو, تو پھر انہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو, ٹھیک ہے نا, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو وہ تمہیں اس کا جواب دے. لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. کبھی ایسا ہوگا کوئی اولیاء کرام اپنی جو ہے وہ قبر مبارک سے آپ کی پکار کا جواب دے کہ ہاں میں سن رہی ہوں, سن رہے ہیں ہم تمہاری پکار کا جواب. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پکارو کس کو, صرف مجھے. اللہ نے اتنا واضح کرا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا کسی بھی چیز کے لیے, کیونکہ میں ہی انسان کے نفع نقصان کا مالک ہوں. میں ہی اسے صحت اور زندگی دیتا ہوں. میں ہی اسے جو ہے وہ تکلیف دوں گا اور میں ہی اسے پریشانیاں دوں گا. اور میں ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کو عزت دوں گا اور اسے ذلت دوں گا تو وہ بھی میں ہی دوں گا. اولاد دوں گا تو وہ بھی میں ہی دوں گا. رزق دوں گا تو وہ بھی میں ہی دوں گا. میں ہوں انسان کی ہر جو ہے وہ تقدیر کا جو ہے وہ مالک, اور میں ہوں انسان پر اختیار رکھتا, کوئی اور نہیں رکھتا, یا کوئی اللہ سے کروا بھی نہیں سکتا. اللہ کی جو مرضی اور جو حکمت وہ انسان کی زندگی میں ہوگا. تو اللہ ہمیں کہتے ہیں سر مجھے پکارنا, میرے علاوہ نہیں کسی کو بھی پکارنا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں ایک داعی حق کے لیے. جو دین کی دعوت دیتا ہے اس کے اندر معاملہ کیا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے نبی درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے, نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. لیکن جب دین کی آپ دعوت دیتے کہیں پہ بھی دے رہے, ضروری نہیں کہ بڑا پلیٹ فارم ہو, لیکن آپ کسی کو کوئی دین کی بات بتا رہے, دین کی بات سمجھا رہے, سب سے پہلا آپ کے اندر ایک صفت آنی چاہیے عفو درگزر کی, معاف کرنا اور بھول جانا. آپ نے دین کی دعوت دی, فلاں نے آپ کو بات سنائی, آپ اس کی بات کو بھول جائیں. کیونکہ آپ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں, اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا, اپنے مقصد کے لیے تو نہیں دے رہے. تو لوگوں کے پھر معاملات ان کی باتیں آپ کو پھر افیکٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ اسے معاف کریں اور بھول جائیں, درگزر کریں. پہلی چیز تو آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے. دین کی جو دعوت دیتا ہے ایک داعی, اس کے اندر یہ ایک کوالٹی ہو. دوسرا وہ بحث سے پرہیز کرے, سمجھائے, دلیل دے, لیکن جہاں پر بحث لگے کہ ہونے لگی ہے وہاں پر اٹھ جائے. اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. کوئی نہیں کہے گا کہ اس کے پاس, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے نا وہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو فلاں کو بات بتا رہی ہوں تو اب اس کو اگر میں اٹھ گئی بیچ میں سے تو اس کو یہ لگے گا میں غلط ہوں, یا مجھے تو اس کے بارے میں دلیلیں پتہ نہیں تھی, میں کمزور. جہاں بحث کا معاملہ ہو وہاں پر نہیں کرنی. بحث سے اللہ نے کہا کہ نہیں, دین میں بحث نہیں, اور بحث ہمیشہ جاہل کرتے ہو. کبھی بھی بحث
نہیں کرنی، کیونکہ یہ جاہلوں کا کام ہے، ایک داعی حق کا کام نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا، جوابی کارروائی سے اجتناب، یعنی پلٹ کر وار، اس سے بھی رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھی بات کا حکم، اچھی بات کا حکم دیتے رہنا ہے، لوگوں کی باتیں سننی ہے، سن کر معاف کرنا ہے، بھول جانا، بحث نہیں کرنی، اور پلٹ کر وار نہیں کرنا۔ یہ چار اللہ نے ہدایات دی ایک ایسے شخص کو جو دین کی تبلیغ کا کام کرتا ہے، داعی حق کو، ایک داعی کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شیطان کے وسوسوں پر بندہ مومن کا کیا کردار ہوتا ہے، اور نافرمان کا شیطان کے وسوسوں پر کیا کردار ہوتا ہے، کیا کردار ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، تو جیسے اس کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب وہ رجوع کرنے کی شکل ہو سکتی ہے استغفار کر رہا ہو، نماز ادا کرنی شروع کر دے، اپنا کوئی اور کام ایکٹیویٹی بدل لے، تاکہ اس کو وہ گناہ کا وہ کام یا وہ جو وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے اس کے ذہن میں نہ آئے۔ اسی کے برعکس جو نافرمان شخص ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے کہ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے ان کا کردار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تکمیل کے لیے لگ پڑتے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ اس پر چل پڑے، شیطان نے یاد کرایا نہیں نہیں یہ کام تم کیسے کر سکتی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی کہہ رہا ہے دین کا یہ کام کر لو، نہیں تم یہ کیسے کر سکتی ہو، تمہیں تو یہ چیز کرنی ہے۔ جو نافرمان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اس کی تکمیل کرتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن اور نافرمان کے درمیان جو ہے فرق ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاعراف کے اختتام پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے۔ پہلا رول، جب قرآن کی تلاوت ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے، لعلکم ترحمون۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے شخص کہ اس پر اللہ تعالی رحم کرے تو اسے کیا کرنا ہوگا کہ اسے تلاوت کرتے ہوئے جب وہ سن رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی شخص گھر کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے یا پھر وہ سن رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور پھر بعض اوقات جب تلاوت لگ رہی ہوتی ہے اور ہم اگر موبائل پر اپنے میں بیزی ہیں اور کچھ دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، ہمیں بڑا ہمارا دل کھنچتا ہے، یعنی سینہ گویا کہ تنگ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیوں یہ لگ گیا، میں تو یہ کام کر رہی تھی۔ جب قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی قرآن کی تلاوت سنے تو جب اس کی تلاوت سنے تو پھر اس کو غور سے سنے اور خاموشی سے سنے، یہ اس کی تلاوت کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ اب کیوں غور سے سننے کا کہا؟ غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے گا نا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ جتنا مرضی سنتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی یاد کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کہا گیا ہے، کہا یہ گیا ہے کہ صبح اور شام دل ہی دل میں اللہ کو یاد کریں، آجزی سے، ٹھیک ہے نا، آجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، خوف کے ساتھ کریں، اونچی آواز سے بھی اور آہستہ آہستہ بھی، یعنی یہ کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرو، اللہ کی غفلت سے اور اللہ کی یاد سے غفلت نہ برتو۔ اللہ کی یاد سے غفلت اسی صورت میں ہوگی جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کو یاد رکھیں گے، اور اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہو۔
ٹھیک ہے. اور یہاں پر سورۃ الاعراف کا اختتام ہوتا ہے. اور سورۃ الانفال کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. سورۃ الانفال، اب ہم لوگوں نے مکی صورت پڑھ لی. اب سورۃ الانفال مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے مدنی صورتوں کے اندر اہل کتاب کا بھی ذکر آئے گا، یہودیوں کا بھی ذکر، یعنی یہودیوں کا ذکر آئے گا، مشرکین کا بھی کم و بیش ذکر آئے گا. اور پھر اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ساتھ اس کا غزوہ جو بدر ہے اس کے بارے میں ہم لوگ سورۃ الانفال کے اندر جو ہے وہ پڑھتے. آغاز سورۃ الانعام کا کرنے سے پہلے، سورۃ الانفال کا سوری، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آیات جو ہے وہ 75 ہے. تو بیسیکلی یہ بیس کرتی ہے ساری جنگ کے اوپر. یہ اور سورۃ توبہ، یہ دونوں پیئر ہیں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کا. یہ جنگ کے اوپر زیادہ بیس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جنگ کے احکامات، مومنوں کی ہدایت اور جہاد اور اس کے بارے میں ترغیب دی ہے. آغاز اللہ تعالیٰ کرتے اس صورت کی بہت جو ہے وہ خوبصورت. سب سے پہلے تو مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں نا. اور اس کے بعد ذکر آتا. سوال اکثر ہمارے دلوں میں اٹھتا ہے، کون ہے سچا مومن؟ جواب ہمیں سورۃ الانفال کی پہلی 2 آیات میں، دوسری اور تیسری آیات میں غالباً، یا تیسری اور چوتھی آیت میں ملتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچے مومن وہ ہوتے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دل آپ کا کام گیا. جب اللہ کا ذکر کیا گیا تو دل کا کام جانا. جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے. نمبر 1، ہم کیا کرنے، اللہ کی آیتیں پڑھ رہے، سن رہے، تو ہمارے دل یہاں تو کہاں اٹھنے چاہیے سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے. اور جب ہم ان کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں قرآن کی، تو ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے. اور اللہ نے کہا کہ سچے مومن تو صرف مجھ پر بھروسہ رکھتے، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، صرف اللہ کے. اللہ کی ذات کے انہیں کوئی اور نظر نہیں آتا. اپنی ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں وہ اللہ کو پکارتے اور اللہ سے مدد کی طلب رکھتے، اور یہ تصور کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس مشکل سے نکالے گا. گویا کہ ہر لحاظ سے اللہ پر بھروسہ رکھتے، اور بھروسہ رکھتے کامل، مکمل. پھر سچے مومنوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے. دیکھیں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑتے، پڑھتے نہیں ہے، وہ کافر ہے. چاہے وہ زبان سے جتنا مرضی کہتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو جی کلمہ پڑھ رہی، میں تو کلمہ ہوں. چاہے جتنا مرضی آپ حج کر لیں، عمرہ کر لیں، جتنا مرضی آپ زکوٰۃ دے لیں، جتنا مرضی آپ روزے رکھ لیں، جب تک کہ آپ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پکے نمازی نہیں ہیں اور نمازوں کو چھوڑتے ہیں، پھر وہ شخص کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے نا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے. تو اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہے؟ وہ کافر ہی ہوگا نا اس حدیث کی روح سے. اور پھر سورۃ النساء میں اللہ نے بتایا منافق کے بارے میں کہ منافق ہوتے ہیں نماز جو پڑھتے ہیں. اب ہم میں سے زیادہ تر کی جو کیٹیگری سیکنڈ میں آتی ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، پر نماز پڑھتے ہیں لیٹ، سستی سے، کیا پڑھے نہیں پتا، بے دلی سے پڑھتے، وہ منافق کی نماز ہے. اور مومن کی نماز کیا ہوتی ہے کہ جب اذان سنائی دے جتنا جلدی ہو سکے ممکن اٹھے، نماز پڑھے، زیادہ ٹائم نماز کے لیے صرف کرے، ٹھونگے مار کے نہ اٹھ جائے. تو یہ دیکھیں کافر، منافق
مومن کی نماز. جو شخص بالکل نماز نہیں پڑھتا یا چھوڑتا ہے نمازوں کو کافر ہے. جو شخص پڑھتا ہے نمازیں لیکن بے دلی کے ساتھ، جلدی سے، عاجزی نہ رکھتے ہوئے، صحیح سے خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں، تو وہ منافق، اس کی نماز منافق جیسی کی نماز جیسی ہے. اور پھر مومن کی نماز کہ وہ تو ہر وقت زیادہ ٹائم کیا کرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، زیادہ وقت گزارتے، صحیح سے نماز ادا کرتے. اور مومن کی صفات کیا ہے؟ سچا مومن کون ہے؟ کہ جو اللہ نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دل و جان کے ساتھ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو میرے پاس دیا ہے وہ بھی تو اللہ کا دیا ہے نا. تو دیکھیں، جو اگر کوئی شخص ہمیں کوئی چیز دیتا ہے نا، کوئی انسان اگر مثال کے طور پر ہمیں کوئی چیز دے اور اگر ہمیں اسی اس میں سے چیز دینی ہو تو ہمیں وہ بری نہیں لگے گی. ہم کہیں گے کہ یہ تو اسی نے دیا تھا، اگر میں نے اسے اس میں تھوڑا سا دے دیا اس میں سے تو کون سی کوئی بات ہے، کون سا کچھ حرج ہے. تو دیکھیں ہم بھی پھر کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رزق ہے اللہ کا دیا ہے، تو اللہ کا ہی دیا ہے اور اللہ کو ہی ہم نے اسی کے راستے میں دینا ہے. تو اس میں پھر کیوں ہم کہتے ہیں کہ اتنا دے دوں، اتنا نہ دوں، اس طرح سے کر لوں، اس طرح سے نہ. اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے راستے میں دینا ہے. جس نے آج آپ کو اتنے دیے ہیں وہ آپ کو اس سے زیادہ دینے کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، قدرت ہے اس کی. تو یہ ہے سچے مومن کی کوالٹیز. اگر یہ ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہم سچے مومن ہیں، نہیں پائی جاتی تو نہیں ہے. اور اس کے بعد آغاز ہوتا ہے غزوہ بدر کا. غزوہ بدر پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان ہوئی. رمضان 2 ہجری کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 کا لشکر پورے اسلحے کے ساتھ. اور غزوہ بدر کا دن وہ دن ہے کہ جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی چیز. اب وہ کتاب قرآن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ ہے دن غزوہ بدر کا تھا، یعنی بدر کا دن یوم الفرقان. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن حق اور باطل، ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ ہونا تھا. چونکہ مسلمان انتہائی قلیل تعداد میں لیکن جنگ کے لیے گئے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر آج ان کی جماعت ختم ہو جائے تو کوئی روح زمین پر پھر نام لینے والا نہیں ہوگا. جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا بھی تھا، بدر کی رات آپ اپنے خیمے کے اندر بہت جو ہے وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں آپ نے کی، اور آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم یہ مٹھی بھر جماعتیں چند تھوڑے سے، تو اگر یہ سب کے سب اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو ہم، اور اگر یہ جماعت بھی ختم ہو جائے گی تو پھر روح زمین پر تیرا نام لینے والا کون ہوگا. تو بدر کا دن کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے کا دن تھا. کفار کی قیادت غزوہ بدر میں ابو جہل کر رہا تھا اور مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بہت کامیاب بنی، اور کفار کے جو نقصانات ہوئے اس میں یہ تھا کہ 70 سردار قتل ہوئے ابو جہل سمیت، اور 70 گرفتار ہو کر آئے. تو 70 جو ہیں وہ قتل ہو گئے اور 70 جو ہیں وہ قید ہو کر آئے. یہ تھے کفار کا نقصان جو غزوہ بدر کے اندر ہوا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی
ہر لحاظ سے. اور دیکھیں یہ مدد صرف اس لیے تھی کیونکہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ایمان تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی مدد کی. غزوہ احد میں کیوں مدد نہیں ہوئی؟ اللہ نے کی، لیکن جب مسلمانوں نے بے ایمانی کی اللہ نے وہ مدد جو ہے وہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جنگ جو ہے وہ دے رہے تھے، جیت پا رہے تھے، اللہ نے وہیں پر جو ہے وہ شکست دی عارضی. تو آپ کے ایکشنز ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیسا ہونے والا ہے. ہمیں غزوات سے یہ بھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ غلط ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ معاملہ بھی غلط ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا. جیسا کہ بدر کے میدان میں صحابہ نے دیکھا کفار کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. ہم 313، وہ 1000 کا لشکر. اور نہ صرف پھر 1000 کا لشکر بلکہ ان کے پاس سارا ساز و سامان جنگ کا. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن بھروسہ کس پر رکھا؟ اللہ پر. اللہ پر بھروسہ رکھا. اور جب پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھا اور جذبہ ایمان کے ساتھ ان سے لڑنے گئے، اللہ نے مدد کی. کیونکہ بزدلی نہیں دکھائی. تو کبھی کسی سچویشن میں بزدلی نہ دکھائے، بہادری سے ڈٹ کر اس سچویشن کا سامنا کرے. اللہ مدد کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تو بندے کے ساتھ ہے ہمیشہ. اور اللہ ہی ہے جس نے آپ کو اس سچویشن میں، اس حالات میں ڈالا ہے، چاہے وہ اچھے ہیں بوڑھے کس بھی قسم کے، اللہ نے آپ کو ان حالات میں ڈالا ہے. تو آپ کو اللہ پر یقین کرتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کرنا، ان حالات سے نکالنا، ان حالات میں فتح دینا وہ اللہ کر لیں گے کیونکہ آپ نے بھروسہ اللہ پر کیا. تو جب انسان بزدلی دکھاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا. تو بدر کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اللہ پر پورا بھروسہ رکھا اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. کس طرح سے؟ 1000 فرشتوں سے مدد کی. بدر کے میدان میں شیطان آیا تھا نا ابو جہل کو اور ان کے لشکر کو جو ہے وہ آمادہ کر کے، ٹھیک ہے نا. اور جب اس نے دیکھا کہ میدان میں فرشتے اتر رہے تو وہ پیٹ دکھا کر بھاگ گیا. اس کو معلوم تھا کہ اب انجام کیا ہونے والا ہے. تو فرشتوں سے جو اللہ نے مدد کی، 1000 فرشتوں سے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بدر کی رات مسلمانوں کے جو ہے وہ تھوڑے ڈرے ہوئے تھے. ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، سہمے ہوئے، سوچ رہے ہیں. اور ایک کا جو ہے وہ پریشان ہے کہ اب معاملہ صبح ہونے کیا والا ہے. کیا اسلام جو ہے وہ باقی رہے گا یا ہم سب جو ہے ختم ہو جائیں گے؟ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پر مسلمانوں پر ایک غنودگی جو ہے وہ طاری کر دی. دیکھیں اگر تھوڑی سی نیند ہو نا اور صحیح ہو، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بنسبت تھوڑی تھوڑی نیند ہو اور وہ صحیح نہ ہو. تھوڑی سی نیند آپ نے سوئی ہے لیکن وہ آپ بالکل آپ اس سے جو ہے وہ صحیح طرح سے سوئے ہیں، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تھکن اتر جاتی ہے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی کہ سب کو اوپر غنودگی طاری کی تاکہ ان کے اندر کا خوف دور ہو. کیونکہ جو یہ چیز جو ہے وہ شاید آپ لوگوں نے کبھی ایکسپیرینس کی ہو، ایک فیلنگ، ایک کیفیت جو آپ لوگوں کی ہوتی ہے. آپ سو جائیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے، اور جب اٹھتے ہیں تو وہ اس میں بڑا افاقہ ہوتا ہے، بڑی اس میں کمی آتی ہے. جو خوف مسلمانوں کے اندر دوڑا تھا اللہ نے غنودگی طاری کی تاکہ وہ خوف دور ہو سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی. اب بارش کی کچھ وجوہات بھی تھی. پہلی کہ تمہیں پاک کرنے کے لیے، یعنی اگر پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کا پڑاؤ جس طرف تھا وہاں پر پانی کی کمی تھی. اور چونکہ کفار نے آ کر سب سے پہلے جہاں پر تالاب اور پانی تھے وہاں پر انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور مسلمانوں کے حصے میں وہ جگہ آئی کہ جہاں پر پانی کی کمی تھی. تو اللہ نے بارش برسائی جس سے اگر کسی کو جنابت یعنی غسل کرنا ہے اس نے
وضو کرنا ہے، پینا ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو مل جائے. پھر دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور قدم جمانے کے لیے. اب قدم کس طرح سے جمانے کے لیے، کیونکہ کفار جس جگہ پہ کھڑے تھے وہ بڑی سموتھ جگہ تھی، اور مسلمان جو جگہ پر کھڑے تھے وہ تھوڑی ایسی جگہ تھی جو خشکی میں آپ جو ہے وہ قدم آپ کے جم نہیں رہے تھے. اللہ نے بارش برسائی، اور جو بارش برسائی بارش کی وجہ سے وہ زمین جو کفار کے لیے سموتھ تھی وہ پھسلنے لگ گئی، اور مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ اس زمین پر جمنے شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کی جو طرف جو زمین تھی وہ بارش کے پانی کی وجہ سے ایسی ہوگی کہ مسلمان اس پر کھڑے ہو سکتے تھے آرام سے، پھسلن نہیں تھی. ایک تو یہ مدد ہوئی، اور دوسرا یہ کہ کافروں کے دلوں میں اللہ نے روب ڈالا. ان کے دلوں میں اللہ نے خود ہی سے روب ڈال دیا مسلمانوں کے لیے، حالانکہ مسلمان کم جماعت میں تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں اور کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے روب ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ جان لو یہ جو مال اور یہ جو اولاد ہے یہ تمہاری بہت بڑی آزمائش ہے. مال کے لیے اور اولاد کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا. مال حاصل کرنے کے لیے حرام حلال سب بھول جاتا ہے، اور اسی طرح اولاد کے لیے، اولاد کی آسائشوں کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کی ہر جو ہے اس کو اچھی سے اچھی لائف دینے کے لیے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں حلال ذریعے سے کما رہا ہوں یا حرام. تو اولاد کے لیے تو یہی تو آزمائش ہے نا، آپ کے ایمان کا آزمائش ہے بیسیکلی. آزمائش اس سینس میں نا کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے اس کے ہاتھ سے اس کے لیے انسان مجبور ہوتا ہے اور بہت سے کام کر گزرتا ہے. اب ان معاملات میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ آیا کہ وہ دین پر قائم رہتا ہے، دین کی چیزوں پر، یا اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں کرتا ہے. اس کے لیے نماز پہلے ضروری ہے، یا اس کے لیے جو ہے وہ یہ چیز پہلے ضروری ہے کہ میں یہ کام دنیاوی کام کر لوں، اور اس کا لنک اس کے اولاد سے جو ہے وہ جڑا ہوا. یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے. دونوں چیزیں انسان کو چاہیے بھی، ہر انسان کو مال چاہیے، ہر انسان کو اولاد چاہیے، اور یہی دونوں چیزیں اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. جو تو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے بھلائی ہے، اور جو شخص جو ہے وہ ان میں ناکام ہوا، اولاد کی پرورش کرنے میں، اولاد کی تربیت کرنے میں، ٹھیک ہے، اور انہیں محض دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھگا دیا. آج کل ہم لوگ بہت ایسا کرتے ہیں، بچوں کو ہم نہیں بتاتے کہ دین کتنا ضروری ہے، بٹ ہم انہیں اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں، اور ہم شروع سے ڈے ون سے جب سے وہ اسکول جانے لگتے ہیں ہم ان کے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیتے کہ تمہارے لیے یہ تعلیم کتنی ضروری ہے، تمہارے لیے اے گریڈز لانا کتنی ضروری ہے، تمہارے لیے 90% سے زیادہ مارکس لانا کتنے ضروری ہیں، تمہارے لیے یہ جاب کرنی کتنی ضروری ہے. ہمارا ہر فوکس دنیاوی تعلیم کے متعلق ہوتا ہے، اور بچوں کے اندر دنیاوی تعلیم کے لیے جو پریشانی، جو فکر ہوتی ہے وہ ان کے لیے اس تعلیم کو دین کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ شروع دن سے ہی ان کو یہ چیز نہیں سکھائی گئی ہوتی. اور جب آپ آج اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، اولاد کو نہیں سکھائیں گے دین کیا ہے، کیوں اس پر رہنا ہے، اور کیوں سب سے پہلی پرائیورٹی اس کو رکھنی ہے کہ اگر دنیاوی کوئی چیز اس کے راستے میں آ رہی ہے تو کس طرح سے دنیا کو چھوڑ کر دین کو پہلی پرائیورٹی رکھنی ہے. جب آپ آج اس کو نہیں سکھائیں گے تو وہ کل اس پر عمل بھی نہیں کرے گا. ہم چھوٹے ہوتے نہیں سکھاتے بچوں کو، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں بڑے ہو جائیں گے پھر سیکھ جائیں گے، اور جب بڑے ہوتے ہیں چونکہ وہ عادت نہیں ہوتی، اور پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. اب میں چاہ رہی ہوں میرا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے، نہیں پڑھا، کیونکہ بچپن سے عادت نہیں ڈالی، تو کیسے اب وہ بڑے ہو کر پڑھ لے. روزے نہیں رکھ رہا، جب بچپن سے نہیں اس کو عادت ڈالی اب وہ کیسے روزے رکھے. بچی ہے دوپٹہ لے کر نہیں جاتی، پردہ نہیں کرتی، کیوں کرے گی؟ جب بچپن سے اس کو عادت نہیں ڈالی، جب بچپن سے اس کو نہیں بتایا، جب بچپن سے اس کو کہا کہ تم سلیو لیس پہنو
تم جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہنو، یا تم جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ دوپٹے کے رہو، یا دوپٹہ رہو تو گلے میں رکھو، کوئی نہیں بچی ہو سر پر لے کر بوجھ ہے. تو جب آپ بچوں کو بچپن میں نہیں سکھائیں گے تو پھر بڑے ہو کر وہ کیسے سیکھیں گے؟ چونکہ ان کی وہ تربیت ہی نہیں ہوئی، پھر ان کو وہ چیز بوجھ لگے گی. تو اس وقت ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد اب دین پر آ جائے، پر وہ نہیں آتی. تو یہ آزمائشیں ہیں ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے، اس کا مال اور اس کی اولاد. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، کس حد تک جو ہے وہ پورا اترتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابو جہل کے مطالبات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مطالبات کے جواب کیا دیے. ابو جہل اللہ تعالیٰ سے مطالبہ بلکہ کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اگر یہ دین حق ہے، یعنی جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ کرے اگر وہ دین صحیح ہے، تو پھر تیری طرف سے آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں آتے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پر آ جائے. اور بعض یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدر کے دن جب جو ہے وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے ابو جہل جا رہا تھا، تو خانہ کعبہ جا کر جو ہے وہ دعا کی تھی کہ ہم میں سے جو صحیح ہے وہ اسے غالب کرنا، اور جو غلط ہے اس کو جو ہے وہ شکست دینا. اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے کفار کو شکست دی. تو یہ مطالبات تھے جو ابو جہل کرتا تھا، اور اللہ تعالی نے جواب دیا. سب سے پہلی چیز تو میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ابھی تو نبی موجود ہے، اور جب تک کسی قوم کے اندر نبی موجود ہوتے ہیں اس قوم پہ عذاب نہیں آتا. رسول اللہ مکہ سے چلے گئے، پھر جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ قریش میں شکست ہوئی. اللہ نے جب رسول اللہ موجود تھے ان کے درمیان تو ان پر عذاب کی کوئی صورت نظر نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ جب تک نبی موجود ہوتا ہے، اور یہی حال باقی نبیوں کا ہے، چاہے وہ حضرت نوح ہے، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت لوط، جب تک یہ اپنی قوموں کے اندر موجود رہے تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا. جب یہ وہاں سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد آیا. اور اللہ کہتے ہیں ایک تو نبی موجود ہے، دوسرا ایسے لوگ موجود ہیں جو صبح شام استغفار کرتے ہیں مجھ سے. تو دیکھیں اپنے اوپر سے اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی ایک صورت کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کریں. کتنا ٹائم لگتا ہے استغفر اللہ بولنے میں؟ مجھے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا. اور ہر ٹائم اس کو بولیں، جتنا ذکر کریں، کیونکہ نہ صرف یہ آپ کے گناہوں کو بخشتا ہے بلکہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بھی دور رکھتا ہے. اور اس کے بہت پاورفل جو ہے وہ فائدے ہیں. استغفار یہ بہت پاورفل جو ہے وہ ذکر ہے. اور اللہ نے کہا کفار مکہ تو خانہ کعبہ کے رکھوالے بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ خانہ کعبہ کے رکھوالے کو کفار مکہ ہی تھے نا. اور انہوں نے اپنی عبادات اور اپنی نمازیں اس کو بدل لیا تھا. نماز پڑھتے تھے لیکن اس کے اندر تالیاں اور سیٹیاں. حج کرتے تھے لیکن بالکل برہنہ ہو کر، بالکل ننگا ہو کر. ٹھیک ہے؟ اور یہی جو ہے وہ چیریٹی کا جو معاملہ تھا ان کے ہاں بھی تو کرتے تھے معاملات، لیکن اس میں تبدیلیاں کر چکے تھے. تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے لیکن سیٹی اور تالی میں جا کر. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو کر رہے کہ تمہاری عبادات کا جو ہے وہ حشر تو یہ تھا، اور چونکہ اپنی تم نے عبادات کا یہ حشر بنا لیا تھا تو اب چکھو عذاب کا مزہ، شکست کا مزہ. بلکہ جو غزوہ بدر میں کفار کو دیا گیا بہت بڑا نقصان ہوا تھا. 70 بڑے سردار جو ہے وہ ان کے قتل ہوئے تھے. تو اللہ نے کہا یہ میں نے کیوں کیا، تمہیں شکست کیوں دی؟ اس لیے کہ جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے عمل. اور اس کے بعد اللہ نے بات کی. اللہ نے کہا اے نبی ان کافروں سے کہیں کہ اگر اب بھی باز آ جائیں گے تو ہم انہیں بخش دیں گے. تو پہلی چیز تو جو شخص ہمیں یہ کیا پتہ لگا کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے.
ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پھر وہی کام کرتے رہیں گے، سدھریں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے، باز نہیں آئیں گے، تو پھر اللہ کا جو طریقہ ہے وہ لاگو ہوگا. اور اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ پھر اللہ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اللہ نے پچھلے قوموں کے ساتھ کیا کہ ان پر عذاب نازل کرنے کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر لڑو ایسے لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چاہتے ہیں، اور تب تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین سارا کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے. اگر تو کوئی جو ہے وہ اصلاح کر لیتا ہے تو اس کو رعایت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اصلاح نہیں کرتا، نہیں سدھرتا، تو پھر اس سے جنگ کرو تب تک کہ جب تک کہ وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. تو سارے دین پر یعنی کل کا کل جو ہے دین وہ اللہ تعالیٰ کا جب تک نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لڑو. اور اللہ نے کہا ہے نا روح زمین پر پورے کے پورے دین اسلام ہوگا. تو قیامت کی قرب قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو پورے دنیا میں دین اسلام ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام کے ماننے والے ہوں گے. اور اس طرح سے اللہ کا وہ بات اللہ کی کہ میں نے پورے کا پورا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا، یعنی پورا کا پورا جو ہے وہ دین اللہ کا ہو جائے گا، وہ بات سچ ہوگی. ابھی کہیں پر اللہ کا دین ہے، کہیں پر کفر ہے، لیکن اس روح زمین پر ایک وقت اللہ نے لانا ہے کہ جب پورے کا پورا دین اللہ کا ہو جائے. ٹھیک ہے، یہاں پر پارہ نمبر 9 کا اختتام ہوتا ہے. پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال ہی جو ہے وہ کنٹینیو ہوگی. وہ ہم انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کا حصہ دیکھیں گے.